یہ اسپیکر کے اندر اذان دینا یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے. یہ زیادہ تر تو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہی بنا ہوا ہے. فجر کی نماز کے اندر 5 نمازی آتے ہیں. مرزا صاحب مجھے صرف اتنا بتائیں کہ فجر میں آپ نے کہا کہ سو رہے ہوتے ہیں ان کے بچے وغیرہ، وہ کیا ہمارے ایمان مضبوط ہیں؟ کیا ہمیں ایسے لوگوں کو جگانا نہیں چاہیے؟ ان کی زندگی، ان کی نیند حرام کی جا رہی ہے. تو شاید آپ نے سنا نہیں، وہ جو ہارن کے آگے سونڈ ہوتی ہے نا، جو ان کے جو اسپیکر لگے ہوئے مسجدوں کے اذان کے لیے لوگوں کی چھتوں پر، اس کے آگے جو سونڈ ہوتی ہے نا، 5 کی جگہ چھٹا بھی وہاں پہ ہو، چھٹے کی جگہ 7 بھی ہو جماعت کے اندر فجر کی. السلام علیکم ویورز، پہلے ویڈیو دیکھیں پھر بات کرتے ہیں. ایڈ کر دوں، یہ اسپیکر کے اندر اذان دینا یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے. یہ زیادہ تر تو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہی بنا ہوا ہے. ہاں، یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے کہ آپ کی فجر کی نماز کے اندر 5 نمازی آتے ہیں اور آپ لوگوں کو اذان کی آواز کے ذریعے اتنے بڑے بڑے اسپیکر لگا کے، جو لوگ مساجد کے قریب رہ رہے ہیں نا، یقین کریں وہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اذان کا احترام کر رہے ہیں. ادروائز جتنی مشکل ان کی زندگی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں کوئی مریض ہو، اس کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے اس حوالے سے. تو یہ کوئی سنت نہیں ہے. ہاں تو ناظرین، آپ نے ویڈیو سنی اور میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا، مرزا صاحب مجھے صرف اتنا بتائیں کہ فجر میں آپ نے کہا کہ سو رہے ہوتے ہیں ان کے بچے وغیرہ، وہ مطلب وہ لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز کے اندر صرف 5 لوگ ہوتے ہیں. تو کیا ہمارے ایمان مضبوط ہیں؟ کیا ہمیں ایسے لوگوں کو جگانا نہیں چاہیے جن کو اتنی مطلب ان کا، اب ویسے تو آپ دعوت حق کی بات کرتے ہیں، اور اس میں حق کہاں گیا؟ آپ کا کہاں فوت ہو گیا حق؟ آپ کا ایمان کہاں فوت ہو گیا کہ 5 لوگ فجر کی نماز میں آ رہے ہیں، ان کو تائید کرنے کی بجائے، یعنی کہ ان کو بولنے کی بجائے کہ نماز پڑھیں فجر میں آ کے، الٹا آپ ان کو یہ بول رہے ہیں کہ ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، مطلب ان کی زندگی، ان کی نیند حرام کی جا رہی ہے. شرم آنی چاہیے مرزا صاحب آپ کو. آپ مجھے بتاؤ یار، ہم مسلمان ہیں، ہم سیدھے راستے سے تو نماز پڑھنے جاتے نہیں ہیں، کوئی ذلیل کرتا تب بھی نہیں جاتے. میں اپنے پہ رکھ کے سب کو بول رہا ہوں جو نماز نہیں پڑھتے، اس کے باوجود ان کے کان کے اوپر ہارن لگا کے، جو اسپیکر ہوتے ہیں مسجد کے، وہ لگا کے ان کو جگایا جاتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، بچے نماز کا ٹائم ہے، آ جاؤ، تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے. تو کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ اور رہی بات کہ تنگ کیا جانے کی اور ہارن زیادہ تیز بجانے کی، تو ایسا نہیں ہے. اوپر جو اسپیکر لگے ہوتے ہیں نا، ہمارے ایریا میں بھی ہے، ہم نے اپنے آئٹ سائڈ کے ایریوں میں بھی دیکھے، مارکیٹیں نزدیک ہیں، مارکیٹوں میں بھی دیکھے ہیں، لیکن کہیں اس طرح نہیں ہے کہ کسی کے گھر کے اوپر اس طرح لگا دیا جائے کہ لوگ پریشان ہوں. اس کو طریقہ کار سے لگا کے، اس کو طریقہ کار سے اس کے والیوم سیٹ کیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بلا وجہ پریشان کیا جائے. تو مرزا صاحب، اور 4 اسپیکر ہی لگتے ہیں مسجد کے چاروں سائڈ پہ، بس تاکہ لوگوں کو سنائی دے اذان. لیکن آپ تو پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں بات. صحیح ہے، بیمار ہوتے ہیں لوگ، لیکن روزانہ کا معمول تو نہیں ہے نا. اور رہی بات اس زمانے میں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں، تو شاید آپ نے سنا نہیں، وہ جو ہارن کے آگے سونڈ ہوتی ہے نا، جو ان کے جو اسپیکر لگے ہوئے مسجدوں کے اذان کے لیے لوگوں کے چھتوں پر، اس کے آگے جو سونڈ ہوتی ہے نا، ویسی سونڈ ہوا کرتی تھی، اس میں اذان دی جاتی تھی. شاید آپ کو نہیں پتا. پھر کیا کہوں میں آپ کو؟ یہ تو آپ مطلب پھر جہالت کے دور سے نکل کے آئے کیا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا یار. بہرحال آپ جو ہے اس طرح بونگیا نہ مارا کریں، آپ کے لیے بہتر ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں مسلمان حیثیت مسلمان ہونے کے اعتبار سے، کہ یار جب میں فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا تو پھر چاہیے کہ کوئی مجھے اٹھائے. ظاہر ہے، اور جب مجھے کوئی اٹھانے والا ہوگا تو وہ ہارن ہی ہے، کیونکہ گھر میں بھی اتفاقاً سب سو جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے سب کی آنکھ کھلے، ضروری تو نہیں ہے کہ جاگ رہے ہوں. تو ظاہر سی بات ہے پھر تو اذان ہونی چاہیے نا اسپیکر کے اندر. میرا کام ہے کہ وہ 5 کی جگہ چھٹا بھی وہاں پہ ہو، چھٹے کی جگہ 7 بھی ہو جماعت کے اندر فجر کی. یار آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں. آپ یہ بولنے کی جگہ، لوگوں کو یہ بتانے کی جگہ کہ یار صرف شرم آنی چاہیے کہ 5 لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ فجر کی نماز کے اندر، الٹا آپ یہ اس پہ تنقید کرنے کی جگہ ہے آپ اسپیکر پہ تنقید کر رہے ہیں. کوئی شرم و حیا ہے آپ کو؟ اور یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے نا مرزا کا، مجھے جواب دے دے اس بات کا کہ شرم و حیا ہے کچھ؟ ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بندہ کیا چاہ رہا ہے؟ یار حد ہو گئی یار. بہرحال آنے والی ویڈیو میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.